ایک سائیکیٹرسٹ بننے کے لیے ایک ڈاکٹر بننا پہلے ضروری ہوتا ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو MBBS. آپ کو سرجری بھی کرنی ہے, میڈیسن بھی پڑھنی ہے, گائنی آپس, ENT, آئی, سارے برانچز سے گزرتے ہوئے جب آپ MBBS کرنے کے بعد سائیکیٹری کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں فرق نہیں ہے. سائیکیٹری کرنے کے لیے آپ پراپر ڈاکٹر بنتے ہیں پہلے, پھر آپ سائیکیٹری کرتے ہیں. تو اٹس اے سائنس, اٹس اے برانچ آف میڈیسن. تو یہ ایک ویلڈ, ایک پروون سائنس ہے. تو اس پہ جو دوائیاں دی جاتی ہیں سوچے سمجھے بغیر نہیں دی جاتی. دنیا میں اس کی تحقیق ہوتی ہے, 10 15 سال ایک میڈیکیشن پراپر فیزز سے گزرتی ہیں, اینیمل ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد ہیومن فیزز آتے ہیں, پھر جا کے وہ اپروو ہوتی ہے, سیفٹی سارے اس سے گزرتے ہوئے. تو ایسے نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے کوئی ڈاکٹر ایک دوائی دے دے گا تو پھر اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑے نیگیٹو نتائج ہوں گے. چانسز آف سائڈ افیکٹس آر منیمل, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں سوچ کے اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نیگیٹو سائڈ افیکٹس ہو جائیں گے, اس لیے ہمیں ڈاکٹرس کی دوائیاں نہیں لینی چاہیے. دنیا بھر میں دی جا رہی ہیں اور اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو وہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ وہ چیزیں جن سے وہ ڈرتے ہیں, جو ایکچولی وہ سمجھتے ہیں پرسیو ڈینجر, وہ اصل ڈینجر نہیں ہے. اصل ڈینجر وہ ہے جہاں وہ جا رہے ہیں اور غلط ڈائریکشن میں جا کے غلط علاج کرا رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا اچھی بات نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب.